میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم، میں تو امتی ہوں۔ قابل صد احترام عزیز ماؤں اور بہنوں، ماہ ربیع الاول چل رہا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے اللہ کے نبی دو جہاں کے سردار، آقا نامدار، تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش کے عنوان سے پوری دنیا میں مختلف قسم کے لوگوں نے مختلف قسم کے جذبات کا مختلف شکلوں میں اظہار کیا، اور جس سے جو بن سکتا تھا اس نے اپنی حیثیت کے موافق، اپنی کوشش اور اپنی ہمت کے مطابق اپنے خیال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے حال کو دیکھنے والے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ ذات ایسی ہے جو دل کے بھیدوں کو بھی جاننے والی ہے، دل میں آنے والے خیالوں کو بھی جاننے والی ہے۔ جس نے جس نیت سے، جس مقصد سے، جس غرض سے نبی علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پر جو کچھ بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ سب جاننے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کے ہر عمل کا بدلہ دینے والے ہیں۔ میں نے خطبے میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت کریمہ کا ایک چھوٹا سا حصہ پڑھا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف قسم کی انتہائی قیمتی صفتوں میں سے ایک صفت بیان فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی بہت ساری صفات ہیں جو انتہائی اہم اور انتہائی خصوصی ہے، جن میں سے ایک صفت آپ کی رحمت للعالمین ہونا ہے، یعنی آپ دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے مختلف مقامات پر جو کچھ انداز خوشی دیکھنے میں آیا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ خوشی کا انداز کس طریقے سے مسلمان اپنا رہے ہیں۔ اب ربیع الاول کے اس مہینے کے اختتام پر ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات، ان دونوں کے درمیان اپنی کوشش کے مطابق موازنہ کر کے دیکھنا ہے کہ جو صفات اور جو کیفیات اور جو خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی ہیں، ان سے ان مسلمانوں کا جو اپنے محبوب نبی علیہ السلام سے مضبوط رشتہ ہونے کا اعلان اور دعویٰ کرتے ہیں، اور اپنے نبی کی پیدائش کے عنوان پر ہر وہ کام کرنے کو آگے بڑھتے ہیں جسے ان کا دل اچھا کہتا ہے۔ اللہ نے یہ جو صفت بیان فرمائی رحمت للعالمین، کہ آپ دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ قرآن کی یہ آیت کریمہ انتہائی مختصر، قرآن کے 6666 آیات میں سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے،
اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، کہیں پڑھا ہوگا، جہاں پر بھی جلسوں کا انتظام ہوتا ہے سیرت کے عنوان سے، یا پھر نبی علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پر جو نوجوان اپنی اظہار محبت کی کوششوں میں رہتے ہیں، تو اسی قسم کی مختلف آیات کو آویزاں کیا جاتا ہے، اور ان میں یہ آیت کریمہ انتہائی اہم سمجھی بھی جاتی ہے، اور بڑے اہتمام سے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین لکھ کر مختلف بینرز پر، مختلف پوسٹرز پر لگایا جاتا ہے، اور یہ پیغام دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ میری عزیز بہنوں، قرآن کی اس آیت کریمہ پر اگر غور کر کے دیکھا جائے تو بات اتنی ہی نہیں جتنی نظر آ رہی ہے۔ دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، سمپل سا ترجمہ ہے، انتہائی مختصر سا قرآن کا حصہ ہے، لیکن اگر حقیقت میں جا کر دیکھیں گے کہ دونوں جہان میں کیا کیا آتا ہے، دونوں جہانوں میں انسان کے ہے، جنات ہے، چرند ہے، پرند ہے، کتنی مخلوقات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بارے میں کیا فرمایا کہ آپ دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ کتنے لوگ ہیں؟ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کھربوں مسلمان ہر سال ربیع الاول کے موقع پر خاص طور سے، سال بھر عام طور سے اس قسم کی آیات کو اور خاص طور پر اس آیت کریمہ کو پڑھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، اور جگہ جگہ کہتے بھی ہیں کہ ہمارے نبی تو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کر بھیجے گئے تھے، رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ لیکن کبھی کسی مسلمان نے سوچا ہے اس بات کو کہ آخر کیا مطلب ہے بھائی اس کا؟ اس کی ڈیٹیلز میں جانے کی کوشش کی ہے، اس کے مطلب کو سمجھنے کی، اس کے اندر غوطہ لگا کر اس باریکی کو نکالنے کی کہ آخر کن کن طبقات پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی، ہم جانے تو صحیح کہ بھئی نبی علیہ السلام اتنے بڑے مقام والے، اتنے بڑے مرتبے والے، اتنی بڑی ہستی ہے کہ ہم ہر موقع پر آپ کی تعریف کرنے سے اپنی زبانوں کو تھکانا پسند کرتے ہیں، لیکن جو ہے سو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے سے ہمارا تعلق کتنا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ اے نبی جی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر دونوں جہان کے لیے، دونوں عالم کے لیے رحمت بنا کر۔ اب آپ ذرا غور کریں، ایک جہان ہے اس دنیا کا جہاں انسان بستے ہیں، اشرف المخلوقات، چرند ہے، پرند ہے، پہاڑ ہے، جھاڑ ہے، دریائے ہیں، مچھلی ہے، کتنی مخلوقات ہیں بے شمار ہمارے اعتبار سے۔ اب بعض لکھنے والوں نے ہزاروں کی تعداد کو شمار بھی کیا ہے۔ اتنی مخلوقات ہیں کہ ہم تو اس کو آج تک محسوس بھی نہیں کر پائے، جان بھی نہیں پائے، ہمارا تصور بھی وہاں تک نہیں جا سکتا اللہ کی کتنی مخلوقات ہیں۔ آج بھی کتنی مخلوقات ہے ہم کو پتہ ہی نہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو نہیں پتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک دونوں عالمین کے لیے رحمت ہونے کا اعلان فرما رہے ہیں۔ اعلان ہے اللہ کا کہ ہم نے آپ کو دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ کیسی تھی آپ کی رحمت؟ ایک اور مخلوق ہے اس دنیا کے علاوہ، جنوں کی مخلوق ہے، وہ بھی تو مخلوق کا حصہ ہے اللہ کی، وہ بھی ایک عالم ہے، ان کی بھی ایک نسلیں ہیں، ان کے یہاں بھی ایمان اور کفر ہے، ان کے یہاں بھی اللہ کے فرما بردار اور نافرمان ہیں۔ سورۃ الجن پارے 29 میں موجود ہے، تفصیلات بھری پڑی ہے قرآن مجید کی ان آیات کے ضمن میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر جنوں کے قافلے کو مسلمان کروایا تھا، سب سے پہلے سورۃ الجن کا جب نزول ہوا اسی موقع کی وہ آیات ہے کہ جب وہ واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن کا حصہ بنا ڈالا۔ تو اس جنوں کی مخلوق کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی رحمت کا یہ حصہ عطا فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا کہ جب اس زمانے میں پانی کم دستیاب ہوتا تھا تو جب استنجا کو جاؤ تو طہارت لینا ہو تو کیا کرو، مٹی کے ڈھیلوں سے طہارت لیا کرو. اور بھی اس زمانے میں جو چیزیں پاکی کی ہوتی تھی اسے استعمال کیا جاتا تھا پاکی کے لیے، طہارت حاصل کرنے کے لیے. استنجا سے فارغ ہونے کے بعد تو بعض لوگ ہڈیوں سے بھی استنجا لیا کرتے تھے، ہڈیوں سے پاکی لیا کرتے تھے، طہارت حاصل کیا کرتے تھے. اور ہڈیوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خصوصیت رکھی ہے کہ اس سے بھی اگر انسان نجاست کو دور کرنا چاہے تو ہو سکتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے اپنی رحمت کا وہ حصہ عطا فرمایا ان جنوں کو کہ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ کہ ہڈیوں سے استنجا نہ لیا کرو، اس ہڈیوں کو طہارت کے لیے استعمال نہ کیا کرو، اس لیے کہ یہ جنوں کی غذا ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں جنوں کا خیال فرمایا کہ بھئی وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو نبی علیہ السلام کی رحمت کا ایک حصہ ان کو عطا کیا گیا کہ بھئی جنوں کا خیال کرو، ان کے احترام میں، ان کی غذا کے خیال میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا یہ تقاضا ہوا کہ آپ نے یہ حکم دیا کہ ان جنوں کے ساتھ میں یہ برتاؤ کیا جائے کہ ہڈیوں کو استنجا کے لیے استعمال نہ کرے تاکہ جنوں کی غذا گندی نہ ہونے پائے. دیکھیں آپ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی ان جن کے طبقے کے لیے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین درختوں کے سائے میں بیٹھا کرتے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، راستے میں بیٹھتے ہو تو راستے میں بیٹھنے کا بھی حق ہے. وہ کیا ہے کہ درخت کے پاس نہ بیٹھا کرو. درخت کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، راستے کا حق یہ ہے کہ راستے میں نہ بیٹھو، کنارے پہ بیٹھا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ راستے سے گزریں گے تو یہ راستے کا حق ہے. اگر تم راستے میں بیٹھو گے تو بیٹھنے والوں کو تکلیف ہوگی. لہٰذا آپ کی رحمت کا تقاضا یہ ہوا کہ راستہ گزرنے والوں کو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ کوئی اور اللہ کی مخلوق ہو، لیکن ان کو اذیت نہ پہنچے، تو آپ نے یہ حکم دیا. اور یہ فرما اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی ایمان کا ایک شعبہ قرار دیا ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ درخت کے نیچے لوگ سائے میں بیٹھا کرتے ہیں تو کوئی آدمی درخت کے نیچے استنجا نہ کرے. کہ وہ راستے سے گزر رہے ہیں، اب ضرورت کا تقاضا پیش آ گیا، ضرورت سامنے آ گئی تو استنجا کرنے کے لیے، پیشاب یا پخانہ کی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے درخت کے نیچے بیٹھ گئے تو آپ نے کیا فرمایا، درخت کے نیچے استنجا سے فارغ نہ ہو، اپنی ضرورت کو پورا نہ کرو، اس لیے کہ درخت کے نیچے کوئی لوگ آ کر بیٹھتے ہیں سائے کے حاصل کرنے کے لیے، تو اس کا خیال تم اس طریقے سے کرو کہ اس جگہ کو ناپاک اور گندی نہ کرو تاکہ آ کر بیٹھنے والوں کو اذیت نہ پہنچے. درختوں کے سلسلے میں یہ فرمایا کہ درختوں کے پاس جو سایہ ہوتا ہے اس سائے کے ساتھ بیٹھنے والوں کے لیے یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تھا. ایک مرتبہ ایک ہرنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ دوڑے دوڑے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی اور آپ کے قدموں میں اپنے سر مبارک کو رکھ ڈالا. آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگی کہ آپ کا یہ شخص جو صحابی ہے انہوں نے مجھے شکار کر لیا ہے، اب میں ان کے قبضے میں آ گئی ہوں، لیکن میرے بچے وہاں اکیلے ہیں، اگر آپ مجھے موقع دے دیں تو میں بچوں کے پاس جا کر آ جاؤں گی اور میرے بچوں کو کسی کے حوالے کر دوں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ جائے گی؟ کہا ہاں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پوچھنے پر اس نے ہاں کہا. اللہ کے نبی نے صحابی سے کہا میں تم سے کہتا ہوں کہ تم میری ذمہ داری پہ اس ہرنی کو چھوڑ دو. وہ گئی اپنے بیٹوں کے بچوں کے پاس ملاقات کی اور کچھ دیر پہ واپس آ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر خوش ہو گئے. وہ صحابی رسول نے دیکھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس ہرنی نے مجھے اپنی ماں کی ممتا کا واسطہ دیا تھا اپنے اولاد بچوں کے پاس جانے کا، تو اسی لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام
ہرنیوں کے متعلق اپنے رحم دلی اور اپنی رحمت کا اس طرح مظاہرہ فرمائیں کہ اس کو ماں کو بچوں سے ملنے کے لیے بھیجا اور وہ واپس آ گئی، تو وہ صحابی نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس صحابی کے سامنے ایک اس طرح کی بات رکھی کہ اگر تم چاہو تو اس ہرنی کو آزاد کر دو، اس کے بچے ہیں، تو انہوں نے اس کو آزاد کر دیا۔ ایسی رحمت تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی، جنوں کے لیے، درختوں کے لیے، راستے کے لیے آپ کے رحمت کے تقاضے، ہرنیوں کے لیے ایک اونٹنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے وہ مقام عطا کیا تھا، وہ آپ کی خصوصیتیں تھی کہ جانور بھی آپ سے بات کیا کرتے تھے۔ تو آئی، آ کر کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، یہ میرے ساتھی، جو آپ کے ساتھی ہیں نا، میرے مالک میرے اوپر بہت بوجھ ڈالتے ہیں، میرے اوپر سامان بہت لاتے ہیں اور چارہ مجھے کم کھلاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جب آئی تو آپ علیہ السلام نے اس صحابی کو آگ بلا کر فرمایا، کیا بھائی تم اس کے ساتھ میں زیادتی کیوں کرتے ہو؟ اس کے اوپر سامان تو بہت لاتے ہو لیکن اس کے پیٹ کو تم نہیں بھرتے، لہٰذا اس کے پیٹ کو بھی بھرا کرو، اس کے اوپر سامان بھی کم ڈالا کرو۔ تو آپ کی رحمت کا یہ تقاضا تھا کہ آپ نے اونٹنیوں کے ساتھ میں ایسا معاملہ فرمایا، ہرنیوں کے ساتھ میں اس طرح معاملہ فرمایا، جانوروں کے ساتھ میں اس طرح معاملہ فرمایا، اور ایسے ہی جنوں کے ساتھ، درختوں کے ساتھ، اللہ کی کتنی مخلوقات ہیں۔ آپ ایک ایک سیرت کے پنے کو کھولتے جائیں گے، سیرت کے ورق کو پلٹتے جائیں گے تو نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین آشکارا ہوتی چلی جائے۔ یہ تو 2-4 مثالیں میں نے آپ کے سامنے دی، ورنہ ایسے ہی جو مخلوقات آگے بڑھتی چلی جائے تو اللہ کے نبی کی ہر موقع پر، ہر محاذ پر بے شمار انگنت روایات کے خزانے پڑے ہیں، سیرت کے گوشے بھرے پڑے ہیں، جس سے ہم کو یہ سبق اور پیغام اور میسج ملتا ہے کہ دیکھو آپ کے نبی کتنے رحمت للعالمین تھے، آپ کے نبی کے اندر رحمت کیسی تھی۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی رحمت کے تقاضے، اور آپ ایسے ہی آپ علیہ السلام نے انسانوں پر، مردوں پر، عورتوں پر، بچوں پر، بوڑھوں پر، نوجوانوں پر، کمزوروں پر، بیماروں پر کیسے اپنی رحمت کے مظاہرے فرمائے۔ آپ کی رحمت للعالمین کے تقاضے امت کے سامنے سیرت کی کتابوں میں بھرے پڑے۔ امت کی عورتوں پر کیسے رحمت فرمائی، کیسے آپ نے رحمت کا تقاضا پیش فرمایا امت کے صحابہ کے سامنے، کہ جب اس زمانے میں کہیں پر کوئی کسی عورت کا شوہر مر جایا کرتا تھا، جہالت کا حال یہ تھا کہ ماں کے مرنے کے بعد خود بیٹا اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لیا کرتا تھا۔ یہ جہالت تھی اس زمانے میں کہ ماں کے ساتھ بیٹا نکاح کر لے گا، ماں باپ کے مرنے کے بعد خالی گھر میں نہیں رہے گی، بیٹے کے نکاح میں آ جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین کا یہ تقاضا پیدا ہوا کہ نہیں، یہ تو ظلم ہے ماں کے ساتھ۔ آپ علیہ السلام نے ماں کے قدموں کے نیچے الجنت تحت اقدام الامہات فرما کر جنت کا ثبوت پیش فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اگر تم ماں ہی کے ساتھ میں نکاح کرو گے، اس سے بڑی زیادتی اور کیا ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ماں کا مقام بتلایا، ماں کا مرتبہ بتلایا، ماں کی حیثیت بتلائی، ماں کی عظمت بتلائی، ماں کا رتبہ بتلایا، اور ماں کے مقام کو اتنا اونچا کر دیا کہ کل تک جو ماں باپ کے شوہر کے مرنے کے بعد پیر کی جوتی سمجھی جاتی تھی، اسی ماں کے قدموں کے نیچے اللہ کے نبی نے جنت کا اعلان کر دیا۔ یہ آپ کی رحمت للعالمین کا عکس اور پرتو ہے کہ آپ کی رحمت اتنی وسیع کہ عورتیں آپ کی رحمت سے مالا مال ہو گئی، کہ جو عورت ماں بنے گی اس کے مقام اور مرتبے کی کوئی انتہا نہیں۔ بتائیں کون پہنچ پائیں گے ماں کے مقام کو؟ ایک صحابی آئے، پوچھنے لگے یا رسول اللہ، ماں اور باپ میں سب سے پہلے مجھ پر کس کا حق ہے؟ فرمایا امو کا، تیری ماں کا۔ پھر پوچھا پھر ثم، پھر کس کا ہے؟ فرمایا امو کا، تیری ماں کا۔ پوچھا ثم، پھر کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ پوچھا پھر کس کا ہے؟ فرمایا ثم، آپ نے فرمایا ابو کا، پھر تیرے باپ کا۔ 3 مرتبہ ماں کا حق اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ یہ مقام دیا ماں کو۔ آپ کی رحمت، جب ماں، آپ کی رحمت کا سایہ جب ماؤں کے اوپر پڑا تو وہ مائیں جو کل تک خود بیٹوں کی بیویاں بنا کرتی تھی، انہی ماؤں کی قسمت ایسی چمکی کہ ان کے قدموں کے نیچے جنت آ گئی۔
اور اس زمانے میں کیسے بچیوں پر ظلم ہوا کرتا تھا. کون نہیں جانتا میری بہنوں کہ بچیوں کو پیدائش پر ان کو ختم کر دینا, ان کو زمین میں دفن کر دینا اور ان کو زندہ زمینوں میں گاڑ دینا اور بچی کی پیدائش پر چہروں کا سیاہ کر لینا اس زمانے میں کتنا عام تھا, کتنا عام تھا. اللہ حفاظت فرمائے. وہی بلا آج بھی دھیرے دھیرے یہی آ رہی ہے کہ لڑکا ہو جائے تو پورے خاندانوں میں بوم پٹارا ہو جائے گا اور لڑکی کی پیدائش پر منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. گھر میں ایسا لگتا ہے کہ جنازہ پڑا ہوا ہے, بیٹی کی پیدائش پر کوئی خوش ہونے کو تیار نہیں. اس زمانے میں اتنی بری رسم بیٹیوں کی پیدائش پر معاشرے میں رائج تھی کہ بیٹی کی پیدائش وہ اپنے لیے بہت برا سمجھتے تھے, بہت غلط سمجھتے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی رحمت کا سایہ جب پڑا بیٹیوں کے اوپر تو وہ مقام عطا کیا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو 3 بیٹیاں کسی کے پاس ہو اور وہ اپنی بیٹیوں کو اچھی تعلیم دے, اچھی تربیت کرے, نکاح کی عمر تک پہنچا دے اور پھر عزت اور حفاظت کے ساتھ ان کو جوان ہونے تک پہنچا کر ان کا نکاح کر دے, آپ نے فرمایا میں اور وہ جنت میں اس طرح اکٹھا رہیں گے جیسے 2 انگلیاں, شہادت کی انگلی اور اس کے بازو والی جو انگلی, یہ 2 انگلیوں کو ملا کر اشارہ کر کے فرمایا جیسے یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہے, میں اور وہ کل قیامت میں اس طرح ایک ساتھ جنت میں اکٹھا رہیں گے. ایک صحابی کھڑے ہو, یا رسول اللہ اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہو تو آپ اللہ تعالیٰ یہی مقام اس کو بھی دیں گے؟ فرمایا ہاں اس کو بھی یہی مقام ملے گا. ایک اور صحابی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ اگر کسی کو 1 بیٹی ہو تو اس کو کیا مقام ملے گا؟ فرمایا اس کو بھی یہی مقام ملے گا جو یہ کام کر لے. وہ بیٹیاں جو کل تک زمین میں زندہ دفن کیے جانے کی مستحق سمجھی جاتی تھی, ان بیٹیوں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا سایہ پڑا تو ان بیٹیوں کو اتنا اونچا مقام مل گیا کہ اب بیٹیاں اپنے باپ کو جنت میں لے جانے والی بن رہی ہیں. وہی بات جو کل تک بیٹیوں کو زمین میں دفن کرنا اپنی خوشبختی سمجھا کرتے تھے, صرف دفن نہیں کرتے تھے, دفن کرنے کو اپنا کمال سمجھتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اسلام نہیں لائے, لیکن جب مسلمان ہونے سے پہلے کا ان کا زمانے کا واقعہ مشہور ہے کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زمین میں دفن کرنے سے کتراتے تھے, ان کے ہاتھ کانپتے تھے, ان کے کلیجے منہ کو آیا جایا کرتے تھے. عمر ابن الخطاب کھڑے ہو کر اعلان کرتے کہ اے لوگوں جن کے سینوں میں, جن کے جگر میں اتنا دم نہیں کہ وہ اپنی بیٹیوں کو زمین میں دفن کرنے کی طاقت رکھتے ہو, تو عمر بن خطاب کھڑا ہے, عمر بن خطاب سے کہہ دینا جس کے پاس اپنی بیٹی کو دفن کرنے کی ہمت نہیں, عمر اس کی بیٹی کو زمین میں دفن کرے. ایسا سمجھا کرتے تھے اس زمانے کے لوگ. ایسی نفرت, ایسی چڑ, ایسی گھن بچیوں سے اور بیٹیوں سے اس زمانے کے مردوں کو تھی. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسا مقام عطا فرمایا. آپ کی رحمت کا سایہ جو پڑا بیٹیوں پر تو وہی باپ اب بیٹیوں کی تربیت میں لگ گئے, وہی باپ اپنی بیٹیوں کو فکر میں لگ گئے, وہی باپ اپنی بیٹیوں کو سنبھالنے میں لگ گئے, وہی باپ اپنی بیٹیوں کو سدھارنے میں لگ گئے, وہی باپ اپنی بیٹیوں کو نکھارنے میں لگ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ میری جنت میں جانے کا سامان بنے گی. کیسا اللہ کے نبی کی رحمت پڑی بیٹیوں پر, آپ کی رحمت ماؤں پر, آپ کی رحمت بیٹیوں پر, کیسی رحمت پڑی. مدینے کی گلیاں ہیں, رات کا وقت ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہے, حضرات صحابہ بیٹھے ہیں. آپ پوچھتے ہیں میرے صحابہ مدینے کے تمام گھروں میں فلاں گھر مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ اس گھر میں اللہ کی رحمت خاص کا نزول ہو رہا ہے, معلوم تو کرو کہ ان گھر والوں سے کیا خاص عمل کر رہے ہیں. جا کر صحابہ نے پوچھا تو ان کہنے والوں نے کہا کہ بھئی کوئی خاص عمل تو نہیں ہے, جو نمازیں پڑھا کرتے ہیں, جو اعمال ہم کیا کرتے ہیں وہی اعمال جاری ہیں, لیکن ایک خاص بات یہ ہے کہ کل رات ہمارے گھر میں اللہ نے بیٹی کی نعمت ہم کو نوازا ہے. جا کر نبی علیہ السلام کو اطلاع دی تو آپ نے فرمایا کہ یہ بیٹی کی پیدائش ہی کی وجہ سے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاص اس گھر میں نازل ہو رہی.
تو آپ نے وہ باپوں کو، ان باپوں کو جو بیٹیوں کی پیدائش پر چہروں کو چڑا کر، چہروں کو سیاہ کر کے اپنے آپ کو بدبخت سمجھا کرتے تھے، ان باپوں کے ذہنوں میں اپنی رحمت کی ایک برسات کر کے یہ سمجھا دیا کہ نہیں پگلوں، تمہاری یہ بیٹیاں چہروں کو چڑانے کے لیے نہیں، بلکہ تمہاری یہ بیٹیاں تو تمہیں جنت میں لے جانے والی اور دنیا میں تمہارے رزق کا سامان کرنے والی، کہ بیٹیوں کی وجہ سے اللہ تمہارے گھر میں رحمتوں کا نزول کر رہے ہیں۔ نبی رحمت کی رحمت پڑی بیٹیوں پر تو بیٹیوں کی قسمت جاگ گئی، بیٹیوں کا نصیبہ چمک اٹھا۔ ادھر طرف دیکھیے بیویوں کا حال کیا تھا کہ اس زمانے میں جب عورت ناپاک ہو جایا کرتی، ماہواری اس کو آ جاتی، تو ایسے اس کو نفرت سے دیکھا کرتے تھے کہ اس کو چھینے کو گوارا نہیں کرتی، اس کو ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتے، وہ کسی برتن کو چھو دیتی، وہ برتن نہیں چھیتے، وہ جس برتن میں کھاتی کوئی اس برتن میں نہیں کھاتا، بلکہ بعض لوگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس کو اپنے گھر کے کسی کونے میں رکھ دیا جاتا کہ وہیں پر وہ پڑی رہے جب تک وہ پاک نہیں ہو جاتی، اس سے کوئی قریب نہیں جاتا تھا، اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھا جاتا تھا۔ بعض لوگوں نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے گھر سے باہر کسی کونے میں ڈال دیا جاتا کہ جب تک تو پاک نہیں ہو جائے گی اس وقت تک تیرا اس گھر میں آنا منع اور تیرا ہمارے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا منع ہے۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا سایہ جب پڑا ان بیویوں پر تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا، اے میرے صحابہ، جب تم اپنے بچوں کے لیے کمانے کو جاؤ یا پھر کچھ کھلاؤ، اپنی بیوی کو لا کر کوئی لقمہ اس کے منہ میں ڈالو، اپنے بچوں کے منہ میں لقمہ ڈالو تو اللہ اس لقمے کے ڈالنے پر بھی تم کو اجر دیتے ہیں۔ کیسی رحمت پڑی نبی کی بیویوں پر، اور آپ علیہ السلام نے اپنی ازواج کے ساتھ ایسی حالتوں میں جب وہ دن آ جاتے ہیں ناپاکی کے تو آپ علیہ السلام اپنے گھرانوں میں اپنی ازواج کے ساتھ وقت گزار کر عملی نمونہ بھی پیش فرمائے ہیں کہ عورتوں کو اتنا ذلیل سمجھنا یہ تمہارا نبی درس نہیں دیتا، بلکہ تمہارے نبی کی رحمت کا تو یہ تقاضا ہے کہ عورت کو یہ فطری چیز ہے جو اللہ کی طرف سے جو کام ہو رہا ہے اس میں عورت کا کوئی دوش نہیں ہے، اس کے ساتھ وہ سلوک نہ کرو جو سلوک تم عورتوں کے ساتھ کیا کرتے ہو۔ دیکھو تمہارے نبی کو وہ کیسے اپنی ازواج کے ساتھ ایسی حالت میں بھی کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، بستر میں بیٹھتے بھی ہیں، لیٹتے بھی ہیں، آرام بھی کرتے ہیں۔ امت کے سامنے درس دیا کہ بیویوں کے ساتھ یہ سلوک کرنا تمہارے نبی کی رحمت کا تقاضا ہے۔ اب آپ سوچیں کیسا نبی رحمت کے صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کے سائے جن جن پر پڑے ان کی زندگیاں بدل گئی۔ آپ کا رحمت کا سایہ غلاموں پر پڑا تو غلاموں کا نصیبہ کیسے چمکا، غلاموں کو مارا جاتا، غلاموں پر ظلم کیا جاتا، غلام کو حقیر سمجھا جاتا، غلام کی کوئی حیثیت نہیں تھی، غلام کو اپنا نوکر بنا کر اس سے ہر کام کرایا جاتا اور غلام کو جو چاہے اس کے ساتھ کیا جاتا، اس کو ساتھ میں کھلایا نہیں جاتا، اس کو بھوکا رکھا جاتا، اس کے ساتھ ہر قسم کی زیادتیاں کی جاتی۔ لیکن نبی علیہ السلام جب نبی بنائے گئے تو آپ کی رحمت کا تقاضا غلاموں پر، آپ کی رحمت کا سایہ غلاموں پر ایسے بڑھا کہ آپ نے غلام کو بھی معاشرے میں ایک مقام دیا اور فرمایا کہ تم میں کا گورا کالا اور آقا غلام سب برابر ہے، اصل تمہارے یہاں جو چیز ہے جو دیکھنے کے قابل ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہ تمہارا تقوی ہے۔ قرآن میں اللہ نے اعلان فرما دیا کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک وہی قابل عزت ہے جس کے یہاں تقوی زیادہ۔ غلاموں کو مقام دیا، غلاموں کو رتبہ دیا، غلاموں کو ساتھ بٹھا کر کھلایا اور امت کو یہ درس دیا کہ دیکھو یہ نبی رحمت کا تقاضا ہے کہ غلام بھی انسان ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ غلام بھی انسان، اپنے کھانے میں ان کو کھلایا، اپنے پانی میں ان کو پلایا، اپنے ساتھ بٹھایا، اپنے ساتھ مجلسوں میں بٹھایا، اپنے ساتھ رکھا، ورنہ لوگ غلام کو اتنا نیچ سمجھتے تھے، اتنا چیپ سمجھتے تھے کہ اس بیچارے کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے غلاموں کو اتنا مقام دیا، اتنا رتبہ دیا، اتنی حیثیت دی کہ یہ بتلا دیا کہ غلام تو یہ اس کی مجبوری کی وجہ سے غلام ہے، ورنہ غلام اور
آزاد میں، اشرف المخلوقات ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں اللہ کی مخلوق ہے، غلاموں کے ساتھ ایسی زیادتی نہ کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی رحمت کے یہ تقاضے ہیں میری بہنوں، آپ کی رحمت کا سایہ جس پر پڑا، آپ نے اس طریقے سے اس کے قسمت، اس کے نصیبے بدلتے چلے، پوری دنیا میں اس کا ایک امیج بنا ڈالی اللہ کے نبی علیہ السلام نے۔ ہم ان رحمت کے تقاضوں کو جانتے ہی نہیں۔ آپ کی رحمت کے تقاضے غریبوں کے بارے میں کیا تھے؟ جب آپ کی رحمت کا سایہ پڑا غریبوں پر تو آپ نے کیسا غریبوں کے ساتھ میں سلوک فرمایا؟ اللہ نے آپ کو چانس دیا، آفر دیا، اے نبی اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے پیچھے احد کے پہاڑ کو سونے کا بنا ڈالوں اور آپ جہاں جائیں آپ کے پیچھے احد کا پہاڑ چلتا چلا جائے، لیکن میرے اور آپ کے محبوب نبی کی رحمت کا تقاضا غریبوں کے بارے میں یہ ہوا، آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایک دن میں بھوکا رہنا چاہتا ہوں، ایک دن میں کھانا چاہتا ہوں، جس دن بھوکا رہوں گا اس دن اللہ کا صبر کے سامنے صبر کر کے صابر بندہ بنوں گا، اور جس دن کھاؤں گا اس دن شکر کروں گا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھے بادشاہوں کی زندگی نہ دے بلکہ میں غریبوں کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ یہاں تک آپ نے فرمایا ایک مرتبہ کھانا کھا رہے تھے، ٹیک لگا کر کھانا منع ہے، آپ علیہ السلام نے منع فرمایا، آپ ٹیک چھوڑ کے کھانا کھایا کرتے تھے، آپ نے فرمایا میں مسکین بن کے کھانا کھاتا ہوں، میں مسکین بن کے جیوں گا، میں مسکین بن کے مروں گا، اور مسکینی کے ساتھ میں کل قیامت میں اٹھایا جاؤں گا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا غریبوں کے ساتھ، کہ مالداروں کے یہاں تو ریل پیل ہے لیکن غریب کہیں اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھے، تو وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کے ساتھ میں یہ سلوک فرمایا، ایسی محبت، ایسا پیار کہ کبھی انہیں اپنی غربت کا احساس نہ ہونے پائے۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کی غریبوں پر رحمت کے سائے کی داستان۔ اور آپ کا رحمت کا سایہ جب یتیموں پر پڑا تو آپ نے کیسے یتیموں کا خیال فرمایا؟ کیا ارشاد فرمایا کہ جو کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوتے ہیں اللہ پاک ہاتھ پھیرنے والوں کی حق میں اتنی نیکیاں لکھ دیتے۔ یہ یتیموں کے بارے میں فرمایا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو کیسی محبت تھی یتیموں سے۔ ایک مرتبہ عید کا موقع ہے، آپ علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے، اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حجرے میں ہیں، آپ نکلے مسجد میں جا رہے ہیں، سامنے دیکھا ایک بچہ رو رہا ہے، پوچھا کیا بات ہے بیٹے، کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے کہ میرے امی اور ابو نہیں ہیں، یہ سارے بچے اچھے کپڑے پہن کر جا رہے ہیں، میرے بھی امی ابو ہوتے تو میں بھی اچھے کپڑے پہن کر جاتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بچے کو قریب کیا، پیار کیا، فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا باپ محمد اور تمہاری ماں عائشہ ہو جائے؟ اور اس بچے کو گھر میں لے کر گئے، فرمایا کہ عائشہ فاطمہ کے پاس سے حسن و حسین میں سے کسی کے کپڑے منگواؤ۔ کپڑے منگوائے گئے اور اس بچے کو صاف ستھرا کر کے وہ کپڑے پہنائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے اما عائشہ سے فرمایا کہ دیکھو اس کے ماں باپ نہیں ہیں، آج سے یہ ہمارا بچہ سمجھو۔ آج جب باہر لے کر نکلے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس بچے کو ساتھ میں دیکھ کر دوستوں نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا کہ یہ میرے ابو محمد، میں آج سے میرے ابو، اور اما جان عائشہ میری امی ہیں۔ تو ان بچوں نے بھی کہا کہ کاش ہمارے بھی ماں باپ نہ ہوتے تو ہمیں محمد اور عائشہ جیسے مبارک ماں باپ مل جایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کی رحمت کا سایہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج کیا حال ہے؟ ربیع الاول آ جائے، میلاد آ جائے، سب کچھ آ جائے، لیکن نبی کی سیرت، نبی کی زندگی، نبی سے تعلق، نبی کی امیج، نبی کا اسوہ، نبی کا کریکٹر، یہ سب ہم کو نہیں پتا، ہم کو کچھ نہیں پتا کہ نبی علیہ السلام یتیموں کے ساتھ اتنی محبت، اتنا خیال فرمایا کرتے تھے۔ لیکن آج یتیموں کے ساتھ ہمارے معاشرے میں کیسا سلوک ہوتا ہے کہ یتیم ہو جاتا ہے تو ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ اس نے اپنے آپ سے اپنے باپ کو گویا مار کے یتیم بن گیا ہے، اس کی اس میں کیا غلطی ہے؟
یتیموں کو دیکھنے کو بھی آج ہمارے معاشرے میں ناپسند کیا جاتا ہے. یتیموں کے سائے سے بھی آج کا معاشرہ نفرت کرنے لگ گیا ہے. جو نبی یتیموں کے ساتھ بیٹھ کر انہیں گود میں لے کر ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے کو نیکیوں کے خزانے بھرنے کا سبب بتایا ہو، آج اسی نبی کی امت کا حال یہ ہے کہ یتیموں کے سائے سے بھی لوگ نفرت کر رہے ہیں. یتیموں سے ملنے کو ڈر رہے ہیں. بولے کہ رکھو بھائی، کہاں ملیں گے؟ ملے تو کچھ دینا پڑے گا، ملے تو کچھ دینا پڑے گا، ملے تو کچھ کھلانا پڑے گا، ملے تو کچھ بنانا پڑے گا، ملے تو ان کا خیال کرنا پڑے گا. یتیم بچی کی شادی ہے، بولے کہ مدد کرنا پڑے گا، لہذا انجان مار دو، ایسا رہو جیسے کہ معلوم ہی نہیں ہے. کیا سیکھا ہم نے نبی کی زندگی سے؟ کیا جانتے ہیں ہم نبی کی زندگی کو؟ نبی کے کریکٹر سے ہم کو کتنی نالج ہے ہم کو نبی کے کریکٹر کی. ہم کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. یتیموں کے ساتھ یہ سلوک ہے نبی علیہ السلام کا. اور آج معاشرہ کتنے یتیم بھانجے، کتنے یتیم بھانجیاں، کتنے یتیم بھتیجے، کتنے یتیم بھتیجیاں آج انتظار میں ہیں اپنے ماموں اور پھوپھا کی مدد کے، اپنے خالہ اور مامی کی مدد کے، اپنے چاچی اور پھوپھی کی مدد کے. کتنے منتظر ہیں. اور ہمارے معاشرے کا حال یہ ہو گیا ہے کہ یتیموں کی یتیمی کو دیکھ کر سوائے ان کو تانے مارنے کے ان کو مدد کرنے کو کوئی تیار نہیں، بلکہ ان کی مدد کیا کریں گے؟ ان کی ترقی کو دیکھ کر جلنا معاشرے کا شیوا بن گیا ہے. اگر کوئی یتیم ترقی کر رہا ہے، بولے کہ کہاں سے کر رہا بھائی؟ باپ نہیں ہے، دیکھو کہاں سے لے کے آ رہا ہوں گا، حلال کا لا رہا، حرام کا لا رہا، کما کے لا رہا، لوٹ کے لا رہا، کہاں سے لا رہا نہیں معلوم. ہمارے بچے نہیں کر رہے، انہیں کہاں سے لے کے آ رہا. بجائے اس یتیم کو بلا کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اس کو دعا کے جو جملے کہنا، اس کی ہمت کے جو الفاظ کہنا، یہ ہونے کے بجائے اس کی ٹانگ کھینچنے کی فکر میں لگے ہوئے. اور حال یہ ہو گیا بے شرمی کا کہ وہی پھوپھیاں، وہی مامیاں، وہی خالائیں، وہی چاچیاں، وہی نانیاں اور وہی دادیاں جن کو سپورٹ کرنا تھا ان یتیموں کا، بولے کہ کیا بیٹا اتنا کمارا نا، خالہ بلا کے نہیں دیتا، پھپھو بلا کے نہیں دیتا، چچی بلا کے نہیں دیتا، چچی مر گئی سمجھا کیا، پھپھو مر گئی سمجھا کیا، نانی مر گئی سمجھا کیا. یہ حال ہو گیا. ارے بے غیرت بے شرم، چاہیے تو یہ تھا کہ تم اس یتیم کو سپورٹ کرتے. جب اس کا باپ مر گیا تب تو تمہیں یاد نہیں آیا اپنی چچی ہونا، اپنی خالہ ہونا، اپنی پھوپھی ہونا، اپنے نانی ہونے کا مرتبے کا احساس تب نہیں ہوا جب وہ بیچارہ اپنے باپ کے مرنے کے دکھ میں بے یار و مددگار لاچار تھا. اس وقت تو یاد نہیں آیا. اور اب جب اس کے یہاں پر مال کی ریل پیل ہے تو اب منہ سے رال ٹپک رہی ہے. اب یاد آ رہا ہے ارے میں بھی تو پھوپھی ہوں نا، میرا بھی حق بنتا، میرا خون کا حصہ ہے. جب آپ کے بھائی مر گئے تھے اور آپ کے بھتیجے بے یار و مددگار لاچار و بے بس پڑے تھے، تب آپ کہاں جا رہے، کہاں تھے؟ جب آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا اور آپ کے بھائی کی بیٹی کی شادی کا مسئلہ تھا، گھر میں کھانے کو کھانا نہیں تھا، اس کے شادی کے خرچے نہیں تھے، وہ پریشان تھے، تب آپ کہاں گئے تھے؟ تب تو چھپنے کے لیے، منہ چھپانے کے لیے کونے تلاش کر رہے تھے. اور آج جب اللہ نے ان کو ترقی دے دی تو اب منہ سے رال ٹپکا رہے ہیں، لوگوں کے سامنے شکوے شکایتیں کرتے پھر رہے ہیں. اور جہاں پر کوئی دل بڑا کر کے کچھ مدد کر دے یتیم بھتیجوں کی، بھانجوں کی، بھانجیوں کی، اب وہاں پر احسان کی دکان لگا کے بیٹھ گئے کہ ہم کرے تو ہوئی جی شادی، میں کری. اتنے بار بولتے کہ اگر وہ بیچارے کے یہاں پر کچھ پیسہ آ جائے تو وہ نیت کر لے گا اور افسوس کرے گا اپنے اس دن کے اس فیصلے پر جس دن وہ آپ کی مدد لیا تھا. ارے کئی گولی آ گئی بھائی پھپھو کی مدد، ایک بار مدد کر کے جس کے سامنے آ رہا ہوں وہی بول رہے بھول گئے بہن کی شادی میں کیسی مدد کری تھی میں، بھول گئے. اتنا یاد دلا رہی، وہ بیچارہ بول رہا سر پکڑ کے بال کھجا کے، بولے کہ اللہ وہ دن کیوں آیا تھا، اگر وہ میری بہن کی شادی نہیں ہوتی تھی بعد میں ہو جاتی تھی ہوں گی، لیکن یہ پھپھو کے پاس سے لے کے غلطی کر دیا. یہ ظلم ہو رہا ہے. اور بات لگا کہ پھپھو
اپنے بھتیجی کی شادی دوسرے سے کروا کر اس کے بدلے میں انٹرسٹ کیا لے رہی ہے؟ بولے کہ میری بچی سے تو شادی کرنا. کیسی شادی کرنا بھائی تو؟ بولے کہ نہیں میری بچی کو رشتے نہیں آ رہے, تم کرنا میری بچی سے شادی. ہم نہیں کرے تمہارا سپورٹ, تمہارے باپ کے مرنے میں کیا کیا نہیں کرے, بھول گیا پھپھو کے احسانوں کو. اسی واسطے کہہ رہے تھے اماں احسان کہ اپنی بیٹی کو گھر میں رکھنے کے واسطے گھر داماد ہونا تھا, اس واسطے احسان کرے تھے بھائی کے بچے میں, بہن کی بچے میں اس واسطے احسان کرے تھے خالہ بن کے. یہ حال ہو گیا معاشرے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا سایہ جب پڑا تھا یتیموں پر تو کیا ہوا تھا, سیرت پڑھیں گے تو پتا چلے گا, سیرت پڑھیں گے تو پتا چلے گا. صرف نبی کی محبت کا دم بھر لینے سے کام نہیں چلے گا. اگر صرف دعوی عشق رسول کافی ہوتا تو پھر نہ جنگ بدر ہوتی, نہ جنگ احد ہوتی, نہ خندق ہوتی, نہ خیبر ہوتی, نہ صحابہ کو احد میں نبی علیہ السلام کے دندان مبارک کو ٹوٹتا ہوا دیکھنا پڑتا, نہ خیبر نہ خندق میں پیٹ پر پتھر باندھنے پڑتے, کسی قسم کی قربانی دینی نہیں. نبی کا عشق کا دعویٰ بھی اپنی جگہ ہے اور نبی سے محبت اپنی جگہ ہے, اور نبی علیہ السلام سے عشق اور محبت کا ثبوت عمل کی شکل میں اپنی جگہ ہے, اپنی جگہ ہے سب چیز. اگر کوئی بولے کہ صرف محبت صرف دعویٰ عشق کافی ہے, تب بھی وہ غلط راستے پہ. اگر کوئی یہ بولے کہ میں دین پر تو چلوں گا, دین پر تو چلوں گی, لیکن اس دین پر چلوں گی جس کو میرا دل بول رہا, یہ بھی ناکافی ہے. عشق بھی نبی کا ہونا, محبت بھی نبی کی ہونی چاہیے, اور وہ دین جس دین کو نبی لے کر آئے اس دین پہ چلو. میلاد النبی کے موقع پہ, ربیع الاول کے مہینے میں, ولادت رسول کے موقع پر تو ماشاءاللہ سب مسلمان نظر آ گئے. سب مسلمان ہیں ماشاءاللہ. مرد حضرات سر پہ ٹوپی, چہرے پہ داڑھی رکھ کے مسلمان, کرتا پیجامہ پہن کے مسلمان, جبے پہن کے مسلمان, مسجدوں میں آ کے مسلمان, اور عورتیں ماشاءاللہ گھر سے باہر نکلی تو برقع پہن کے مسلمان. لیکن اندرون کیسا ہے؟ اندرون پورا دیمک لگا ہوا, اندرون پورا دیمک کھائی ہوئی لکڑی کی طرح ہے, کھوکھلا, کچھ نہیں ہے اندر. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کی آیت کو چیخ چیخ کر پڑھنے والوں کو ذرا پوچھو تو صحیح, نبی کی رحمت کا سایہ یتیموں پر پڑا تو کیا ہوا تھا, اور آپ کیا کر رہے ہیں یتیموں کے ساتھ؟ ذرا معلوم کریں, پتا چلے گا کیا کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ پڑا تھا امت کی عورتوں پر, رحمت کا سایہ بیویوں پر, ماؤں پر, بیٹیوں پر. تو کیسے ان کے نصیبیں چمک گئے, کیسے ان کو عزتیں ملی. آج ہو رہا ہے وہ, پھر وہی دور لوٹ کر آ رہا ہے دھیرے دھیرے کہ بیٹیوں کی پیدائش پر آج بھی ساسیں اپنے منہ کو 500 لیٹر کی ٹانکی کی طرح پھلا کے بیٹھے ہوئے. بولے کہ بیٹی ہوئی, بیٹی چھوڑی, پہلی بیٹی, دوسری بیٹی, تیسری بیٹی, یہاں سے ننند کانا بھر رہی, یہاں سے اماں کانا بھر رہی, بیٹے کے کانا بھر رہے, یہاں سے بھائی ایک کان سے, اماں ایک کان سے. اور تو کانا اگر ہوتے تو اور تو جنے بھرتے تھے, انہیں ہٹتے ہی جنہیں کان بھر رہی, انہیں ہٹتے ہی جنہیں کان بھر رہی, اور ایک شادی کر لے, اور ایک شادی کر لے, اور ایک شادی کر لے. ارے کئی کے واسطے, ارے بچیاں جھولے میں خالی دیوانہ ہے کیا, کتنے بچیاں, کیسا پالیں گا, کیسا پرورش کریں گا. اتنے مہنگائی کے زمانے میں ابھی بیٹی پیدا ہوئی, وہ 20 سال کے بعد پورا کیلکولیشن کر کے بتا دے رہی, یہ 3 سال کی ہوئی تو اسکول کو جاتی, 2 سال کی ہوئی تو دودھ چھوڑنا پڑتا, کھانا کھائی تو اتنا خرچہ, اسکول میں گئے تو اتنا خرچہ, نرسری میں اتنی فیس, LKG میں اتنی, UKG میں اتنی, SSC میں اتنی, پھر کالج میں پڑھاتا, پھر شادی کیا کریں گا, جہیز کیا دیں گا. وہ بیچارہ بول رہا بیٹی میرے کو ہوئی تمہارے کو ہوئی, میں اتنا پریشان نہیں ہوں, تم اتنا پریشان ہو رہے. یہ حال ہو گیا. وہی پرانی ریت, شکل بدل گئی. وہاں زمینوں میں دفن کرتے تھے, وہ زمینوں میں دفن نہیں کر سکتے, فٹ پھٹتی, اس واسطے اسکیننگ کرا کے نیچے سے ٹیبل کے نیچے سے رشوت کھلا کے کام بچان رہے. بولے جاؤ کر دو بھائی, کرا دو بھائی, چپ بیٹیاں 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 ہو رہے. وہ نہیں کر سکتے تو اب بیٹوں کے کانا بھر کے دلوں میں بغض و عداوت کے سمندر پیدا کر رہے, نفرت کا لاوا پیدا کر رہے. بولے کہ ارے نکو میاں انہیں خالی بیٹیاں چھوڑے,
دیکھ آگے سوچ لے، آپریشن کرا دے ورنہ بعد میں پریشانی ہوتی. ہمارے کو نہیں بولنا. دیکھ بچیوں کی شادی کے موقع پہ تو سوچی کیا ڈالی فکر کرتے ہوں گے، میں تو نہیں کرنے والی. میری بات اگر سننا ہے اور اگر میرے ساتھ میں رہنا ہے، یہ گھر میں رہنا ہے تو دوسری بیوی لے کے آنا، نہیں تو ختم، مرضی تیری، کا جا رہنا ہے رے، میرے گھر میں میرے ساتھ تو نہیں رہنا. آج معاشرے میں یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہے. میری عزیز بہنوں، ربیع الاول کے مہینے کا، نبی علیہ السلام کی سیرت کا تقاضا یہ ہے کہ زبانیں نبی کی محبت میں جیسے گنگنا رہی ہے، اندرون بھی نبی کی محبت کی وجہ سے بدلنا اور نبی کا کردار مسلمان مردوں اور عورتوں کے اندر پیدا ہونا، بدلنا، اندر سے اندرون بدلنا. وہ موڑیاں کب بدلیں گی؟ سانسیں کب بدلیں گی؟ آخر اپنی بیٹی کو بیٹیاں ہوئے تو اللہ دیا، اپنی بہو کو بیٹیاں ہوئے تو بہو کی غلطی. کہاں سے لے کے آ رہے اٹھا کے؟ کہاں سے آ گئی کہ ہمارے گھر میں وہ کوسی بد نصیب گھڑی تھی کہ جس دن اللہ ہمارے گھر میں اس کو ڈالا، اس مصیبت کو، اور خود کی بیٹی کو بیٹیاں ہوئے تو ارے اللہ کی نعمت ہے، بیٹی اللہ کی نعمت ہے، بیٹی اللہ کی نعمت ہے. یہ دوغلی پالیسی کب تک؟ آخر یہ دوغلا پن ختم ہونا، یہ ہے نبی علیہ السلام کی سیرت کا پیغام. یہ سیرت اگر سمجھیں گے نا تو جب ختم. ربیع الاول کا مہینہ آ گیا، سیرت کسی کو نہیں معلوم ہو رہی، نبی کی زندگی کوئی نہیں پڑھ رہا ہے، نبی کی زندگی کوئی نہیں جان رہا ہے. کتنے لوگ ہیں، میں اگر پوچھنا شروع کر دوں تو مجھے جواب دینے کے قابل جو یہ کہہ سکتے ہو کہ ہاں مجھے پتا ہے مولانا نبی کی زندگی کے بارے میں کہ نبی عورتوں پہ کتنا رحم فرماتے تھے، نبی کی گھر کی زندگی کیسی تھی، نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، بچوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، اپنے بڑوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، اپنے چھوٹوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، اپنے سسر کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا تھا، اپنے دامادوں کے ساتھ معاملہ کیسا تھا. جب معلوم ہوگا، نبی علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں گے، جانیں گے کہ گھر میں جب کوئی بچی آئے تو نبی علیہ السلام اس کو کیسے کیئر کرنے کا حکم کرتے تھے، تب معاشرہ بدلے گا، تب معاشرہ بدلے گا. ربیع الاول کا مہینہ ایک ایک کر کے آتے جا رہا، ہر سال اور ہر سال ربیع الاول گزرتے بھی جا رہا ہے. نبی کی زندگی جاننے کا ہمارے اندر کتنا جذبہ پیدا ہوا ہے، ہم سوچ کے دیکھیں. یہ نبی علیہ السلام کی رحمت کے چند جھلکیاں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، پورا نہیں. نبی کی رحمت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کن کن طبقوں پر، کس کس موقع پر ہوئی، اتنا لمبا موضوع ہے کہ ہم اس کو ایک مجلس میں بیان ہی نہیں کر پائے. صرف چند جھلکیاں میں نے آپ کے سامنے بیان کی. جنوں پر آپ کی رحمت کا سایہ، درختوں پر، سڑکوں پر، ماؤں پر، بیٹیوں پر، بیویوں پر، یتیموں پر. بس چند آپ کے سامنے مثالیں میں نے پیش کی، ورنہ اگر آپ دیکھتے چلے جائیں تو کئی ایک مثالیں آپ کو ملے گی. ربیع الاول کا یہ مہینہ ہے، یہ مبارک مہینہ جس میں نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ربیع الاول کے مہینے میں. لیکن اللہ معاف فرمائے، جیسے عیسائی لوگ کرسمس کے موقع پر عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کا عقیدہ رکھ کر یا پھر ان کی پیدائش کا تصور رکھ کر، مختلف اقوال ہیں، جو بھی ان کا تصور ہو، جیسے وہ 25 دسمبر کو کرسمس مناتے ہیں اور ایک دوسرے کو ہیپی کرسمس کہہ کر وہ ان کی سالگرہ کے نام پر خوشیاں مناتے ہیں اور جو دل میں آیا وہ کرتے ہیں. اللہ معاف فرمائے، آج مسلمانوں کی صورتحال بھی کچھ ایسی ہی ہوتی جا رہی ہے کہ ہر ربیع الاول کو بس نبی علیہ السلام کی پیدائش کی خوشیاں منا کر، جیسے عیسائی لوگوں کو نہیں پتا عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کیا تھی، ان کا کریکٹر کیا تھا، ان کی سیرت کیا تھی، ان کا اسوہ کیا تھا اور ان کی خوبصورت لائف کیسی تھی، ان کا لائف اسٹائل کیسا تھا، وہ نہیں جانتے، وہ کچھ نہیں جانتے. ایسے ہی آج مسلمانوں کا حال دھیرے دھیرے ایسے ہی ہوتا جا رہا ہے. اکثر و بیشتر مقامات پر ایسے ہی ہوتا جا رہا ہے کہ نبی کی زندگی کا کچھ پتا نہیں، بس ہر سال میلاد النبی کے موقع پر نبی کی ولادت کی خوشی منا لی اور پھر سال کے انتظار میں بیٹھ گئے کہ سال میں ایک بار ہم کو بس نبی کی پیدائش کی خوشی منانا ہے.
بدلاؤ، چینجز، تبدیلی، انقلاب کب آئے گا؟ جب نبی کے کردار سے ہمارا کردار میچ ہونا شروع ہوگا۔ 100% میچ نہیں ہو سکتا، لیکن کوشش، نبی نے جیسے نماز پڑھی ویسے ہم نہیں پڑھ سکتے، نبی نے جیسے اخلاق کا مظاہرہ کیا ہم ویسا نہیں کر سکتے، لیکن نبی نے جیسی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہم ویسی نماز پڑھنے کی کوشش کر سکتے، نبی نے جیسے اخلاق اپنانے کا حکم دیا ویسے اخلاق اپنانے کی ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی آج ہمارے گھرانوں میں، آج ہمارے اسکولز میں، آج ہمارے بچوں میں، آج ہمارے بڑوں میں، آج ہمارے ہر طبقے میں میری عزیز بہنوں انجان بنی ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے بڑوں کے ساتھ کیسا سلوک فرمانے کا حکم دیا؟ آپ کی رحمت کا سایہ بڑوں پر پڑا، آپ نے کیا فرمایا؟ من لم یرحم کبیرنا فلیس منا، جو من لم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جب آپ کی رحمت کا سایہ چھوٹوں پر پڑا تو آپ نے کیا فرمایا؟ من لم یرحم صغیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بڑوں پر، بوڑھوں پر، بچوں پر، بیماروں کی مزاج پھرسی کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے اپنا درس دیا اپنی زندگی سے۔ یہ سب چیزیں آج ہمارے گھرانوں میں کتنی پتہ ہے؟ نبی علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ، آپ کی پیدائش کا دن، آپ کی پیدائش کا مقام، آپ کا نام محمد، آپ کے والد کا نام عبداللہ، آپ کی والدہ کا نام آمنہ، آپ کے دادا کا نام عبد المطلب، یہ سب کون جانتے ہیں؟ آپ کو 11 ازواج تھی، 11 ازواج۔ آپ کی پیدائش ربیع الاول میں ہوئی، اور ربیع الاول کا مہینہ پیر کا دن تھا، اور آپ مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے دادا جان عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ پھر آپ کو دودھ پلانے کے لیے حلیمہ سعدیہ لے کر گئی، قبیلے بنو سعد کی تھی، اور وہاں پر لے جا کر 2 سے 2.5 سال آپ وہاں رہے، اور پھر ایک مرتبہ لائی 2 سال کے بعد کسی وجہ سے مکے سے پھر لے کر چلی گئی، پھر 1.5-2 سال رہے، تقریباً 4 برس کی عمر میں مکے کو آئے، 6 برس کی عمر میں والدہ کے ساتھ مدینے کو گئے تھے اپنے والد کی خبر کو دیکھنے کے لیے۔ مقام ابوا میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، 8 برس کی عمر میں دادا کا انتقال ہو گیا، پھر ابو طالب کی کفالت میں آئے جو چچا تھے، اور انہی کی کفالت میں رہے۔ 10 سے 12 سال کے ہوئے تو بکریاں چرانا شروع کیا تاکہ چاچا کی ہمت ہو جائے، چچا کے گھرانہ بڑا تھا، ان کے سپورٹ کے لیے اس بات کی کوشش کی۔ پھر جب 15-18 برس کے ہوئے تو تجارت کے لیے ملک شام کو گئے، پھر دوسری مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قافلے کو لے کر گئے، تجارت کے مال کو لے کر گئے۔ پھر ایک مرتبہ 25 برس کی عمر میں گئے، حضرت خدیجہ نے آپ کی تعریفیں سنی، آپ کی امانت، آپ کی صداقت، آپ کی دیانت، پھر وہ آپ کے لیے پیغام نکاح بھیجی۔ 25 برس کے ہوئے تو آپ کا نکاح ہو گیا۔ پھر اس کے بعد میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہی مکہ المکرمہ میں مختلف قسم کے اعمال میں، مختلف قسم کے لوگوں کی خدمات میں مصروف ہے۔ آپ کا کریکٹر بڑا اعلیٰ، آپ کا بڑا عرفہ، بڑے بہترین آپ مقام والے، سب لوگ آپ کو عزت دیا کرتے تھے، اپنی مجلسوں میں بٹھا کر آپ سے مشورے کیا کرتے تھے۔ جب آپ 40 برس کی عمر کو پہنچے تو آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنایا۔ 3 سال تک آپ چھپ چھپ کر دعوت اسلام دیتے رہے۔ پہلے مسلمان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مردوں میں، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے۔ پھر 3 سال کے بعد کھلم کھلا دعوت دینے کا حکم ہوا تو آپ علیہ السلام نے اپنے رشتہ داروں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو دعوت اسلام دی۔ پھر اس کے بعد مکہ المکرمہ میں حالات آئے، صحابہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے، اور جب 6 سال گزر گئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر آزمائش آئی۔ مختلف مرتبہ مکے کے سردار آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آتے تھے اور آپ علیہ السلام کو دعوت دینے کے تھے، روکنے کے لیے کہا کرتے تھے، لیکن آپ نہیں سنے تو پھر آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو شیب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا۔ 3 سال تک آپ وہاں پر قید رہے، وہاں بڑی قربانیوں کے ساتھ میں زندگی گزاری۔ 3 سال کے بعد اللہ نے انتظام فرمایا، باہر آئے تو کچھ دن بعد آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ 3 دن گزرے، آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ
تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، اس غم سے نڈھالتے طائف کو گئے تھے کہ وہاں کے لوگوں کو دعوت اسلام دوں، وہاں بھی لوگوں نے تکلیف دی، وہاں سے لوٹ کر آئے تھکے مارے، حرم میں لیٹے تو اللہ نے آپ کو معراج کی نعمت سے نوازا، بیت المقدس کو بلایا، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کرائی، اپنا دیدار کرایا، واپس مکے کو آئے اور مکے میں کچھ دن رہے، پھر لوگوں نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو اللہ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا، مکہ میں 13 سال نبی بنائے جانے کے بعد رہے، 40 سال میں نبی بنے، 13 سال نبی بنائے جانے کے بعد 53 سال کی عمر میں مکے سے نکلے ہیں مدینے کو جانے کے لیے، ہجرت کی مدینے کی طرف، وہاں جانے کے بعد مسجد قباء بنائی، مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، اور وہیں پر نمازوں کی معراج میں فرضیت ہوئی، وہیں پر زکوٰۃ فرض ہوئی، پھر سن 2 ہجری سے غزوات کا دور شروع ہوا، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق اور صلح حدیبیہ، عمرۃ القضاء، اور پھر غزوہ خیبر اور فتح مکہ، اور پھر اس کے بعد میں غزوہ حنین ہے، اور اسی طرح پھر اس کے بعد میں ایک اور غزوہ، پھر اس کے بعد میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حجۃ الوداع، پھر اس کے بعد میں سن 10 ہجری کے بعد سن 11 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کل 11 ازواج ہو چکی تھی، جو آپ نے مدینہ جانے کے بعد 53 سال کی عمر کے بعد اور نکاح فرمائیں، 2 ازواج آپ کی حیات میں انتقال کر گئی۔ سن 11 ہجری میں پیر کا دن ہے، چاش کا وقت ہے، 9:30 سے 10:30 کے بیچ ہے، 12 ربیع الاول ہے، پیر کا دن ہے، دن کے 10:30 سے 9:30 کے درمیان کا وقت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی 9 ازواج آپ کے سامنے بیٹھی ہے، اور اس موقع پر آپ علیہ السلام اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کل عمر آپ کی 63 ایئرز تھی، 40 سال نبی بنائے جانے سے پہلے، اور 13 سال مکے میں نبوی زندگی، 53 سال، 10 سال مدینے میں رہے، 63 ایئرز آپ کی مکمل زندگی تھی۔ آپ کی پوری زندگی کا یہ بس چند حروفوں میں سمجھیے، آپ کے سامنے خاکہ میں نے سنایا، اب آپ مجھے بتائیے کہ اس پوری زندگی میں سے کتنی زندگی مجھے اور آپ کو، میرے اور آپ کے بچوں کو، میرے اور آپ کے گھرانوں کو، میرے اور آپ کے خاندانوں کو پتا ہے؟ کتنی زندگی پتا ہے نبی علیہ السلام؟ سیرت سے اپنے رشتے کو مضبوط کیجیے، اپنے آپ کو سیرت کے مطالعے کا عادی بنائیے، روزانہ اپنے گھرانوں میں سیرت کا مطالعہ کیجیے، نبی کی زندگی کو پڑھیے، نبی کی زندگی کو جانیے، نبی کی زندگی کو جتنا پڑھیں گے اتنا زندگی کی مشکلیں حل ہو جائیں گی، ہر مسئلے کا حل نبی کی زندگی میں موجود ہے۔ افسوس اس بات پر ہے کہ آج ہم کو نبی کی زندگی کا کچھ پتا نہیں، کچھ پتا نہیں ہم کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کا، آپ کی مبارک زندگی کا، آپ کے اسوے کا کچھ پتا نہیں۔ آج بچیاں جوانی کی عمروں کو پہنچ رہی ہے لیکن نبی کی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ آپ کی بیٹیاں کتنی تھی؟ 4 بیٹیاں، 2 بیٹے تھے، ایک بیٹا ابراہیم ماریہ قبطیہ سے، 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، 2 صاحبزادے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، 2 بیٹے انتقال کر گئے، ایک بیٹا حضرت ابراہیم ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ بھی انتقال کر گئے، 4 بیٹیاں حضرت زینب، ام کلثوم، رقیہ، فاطمہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ 4 صاحبزادیاں، پہلی بیوی کے شوہر ابو العاص حضرت زینب کے، حضرت رقیہ کے حضرت عثمان، ان کے انتقال کے بعد پھر حضرت ام کلثوم کے شوہر بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ یہ 4 آپ کے بیٹیاں ہیں اور 3 آپ کے داماد ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے پیارے نبی کی پاک زندگی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کسی نبی کی زندگی ایسے محفوظ نہیں رکھی گئی، کوئی نبی حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی کو نہیں مل سکتا جس کی زندگی کا اتنا ڈاٹا محفوظ ہو جتنا میرے اور آپ کے نبی کا ہے، کسی کا نہیں، کوئی نہیں یاد کر سکتا۔ لیکن میں کیسے آپ کے سامنے سنا رہا ہوں، مجھے خود نہیں پتا، میرے باپ سے دادا کے اوپر کی پیڑھیوں کا کوئی قصہ نہیں پتا، کب پیدا ہوئے، کتنی جوانی کیسے گزری، نہیں، میرے نبی کی زندگی میں آپ کے سامنے 1500 سال بعد بیٹھ کے کیسے سنا رہا ہوں، یہ میرے اور آپ کے اللہ کا احسان ہے مجھ پر اور آپ پر۔ کیوں؟ اسی لیے کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں سیرت کی کتابیں نہ رکھیں، اپنے گھروں میں سیرت کو نہ پڑھیں، یہودیت کو اپنے گھروں میں پالے، عیسائیت کو اپنے گھرانوں میں پروان چڑھائے۔ کیا اس لیے اللہ نے نبی کی زندگی کو محفوظ کیا؟ نہیں، بلکہ اس لیے کیا میں اور آپ اپنے مسائل کا حل نبی کی زندگی میں تلاش کریں، نبی کے اسوے کو ٹیلی کر کے دیکھیں کہ میں نبی کی زندگی کی فالو کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، میں نبی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزار رہی ہوں یا نہیں گزار رہی ہوں۔ اس لیے اللہ کے نبی کی زندگی، ساری نبی کی زندگی بھری پڑی ہے،
آپ کھاتے کیسے تھے, پیتے کیسے تھے, اٹھتے کیسا تھے, بیٹھتے کیسا تھے, چلتے کیسا تھے, بات کیسے کرتے تھے, مسکراتے کیسے تھے, جب غصے میں آتے تھے تو کیا کیفیت ہوتی تھی, لوگوں سے ملاقات کرتے تو کیسے کرتے تھے, چھوٹوں سے بات کرتے تو کیسے کرتے تھے, بڑوں کے ساتھ کیسا آپ کا برتاؤ ہوتا تھا, آپ بازار میں کیسے ہوتے تھے, گھر میں کیسے ہوتے تھے, تنہائی میں کیسے ہوتے تھے, مجمع میں کیسے ہوتے تھے, دن میں کیسے ہوتے تھے, رات میں کیسے ہوتے تھے, بندوں کے سامنے کیسا ہوتے تھے, اللہ کے سامنے کیسے ہوتے تھے, حج میں کیسے تھے, نماز میں کیسے تھے, زکات میں کیسے, صدقے میں کیسے تھے, کیا تعلیمات, کیا آپ کے اعمال تھے, یہ سب ہمارے سامنے ہے. اپنی بچیوں کو, اپنی اولاد کو, اپنے گھرانوں میں ان چیزوں کو سکھائیے, اپنے نبی کی زندگی بتائیے. سیرت کی کتابیں ملتی ہے بازار میں, خرید کر ان کتابوں کو اپنے گھرانوں میں رکھیے. آج کل تو ایپس کی شکل میں بھی سیرت کی کتابیں بہت آ چکی ہے. اپنے موبائل کا صحیح استعمال, اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم نبی کی زندگی اس فون میں پڑھیے. اپنے گھر میں روزانہ ایک 10 منٹ کا وقت بنا لیجیے کہ نبی کی زندگی سنائی جائے گی, نبی کی زندگی پڑھی جائے گی. کھانا کھانے کے فوراً بعد دسترخوان نہ اٹھائیں کہ بس ایسے ہی بیٹھ جائے سب لوگ. ایک گھر کی عورت, ماں پڑھے یا بیٹی پڑھے, کوئی پڑھے, بس 10 منٹ کھانا کھانے کے بعد روزانہ رات میں کھانا. عام طور پر گھر میں سب لوگ اکٹھا رات کا کھانا کھا لیتے ہیں, لوگ آ جاتے ہیں پڑھ کر, نوکری سب آ جاتے ہیں, تو اس موقع پر 10 منٹ بس روزانہ نبی کی زندگی پڑھنے کا معمول بنائیں. پھر دیکھیں آنے والے ربیع الاول تک کیسے ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے. ہم سمجھ جائیں گے نبی علیہ السلام کی پیدائش کا مقصد, ہم کو معلوم ہو جائے گا ہمارے مسائل کا حل کورٹ کی کچہریوں میں نہیں ہے بلکہ نبی علیہ السلام کے دامن رحمت میں. ہم سمجھ جائیں گے کیا حالات آج معاشرے کے چل رہے ہیں. اسی لیے میری عزیز بہنوں, نبی علیہ السلام کی سیرت سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں. رحمت کہ نبی علیہ السلام کی رحمت کے سلسلے میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں بتائی. آپ کی رحمت کا حال کیا تھا, یہ نبی علیہ السلام کی ایک صفت میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی. ابھی مکمل نہیں, انتہائی مختصر چند مثالیں دی ہیں, اسی لیے کہ ہم اندازہ لگائیں اس سے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی کتنی خوبصورت ہے, کتنی پیاری ہے. اور آج ربیع الاول کے موقع پہ کیا ہم لوگ وہ رحمت اپنے اندر نبی علیہ السلام کی صفت کو اپنا رہے ہیں؟ وہ جو نبی جس طریقے سے سڑکوں کا خیال کرتے تھے کہ آج ہم لوگ کر رہے ہیں, وہ نبی جیسے درختوں کا خیال کرتے تھے کہ آج ہم کر رہے ہیں, وہ نبی جیسے بے زبان جانوروں, ہرنیوں اور اونٹنیوں کا خیال کرتے تھے کہ آج ہم اس طرح انسانوں کا خیال کر رہے ہیں, وہ نبی جو بڑوں کے سلسلے میں جو حکم فرمائے ہیں کہ آج ہم ویسا خیال کر رہے ہیں نبی علیہ السلام کی پیدائش کے نام پر, وہ نبی جو بچوں کے ساتھ ایسا پیارا برتاؤ کرنے کا حکم دیے ہیں کہ آج ہم لوگ ویسا کر رہے ہیں. انتہائی مختصر سی مثالیں میں نے دی ہیں. 2 باتیں اس سے سمجھ میں آئے گی, ایک تو نبی علیہ السلام کا مقام, دوسرا ہمارا مقام. ہمارا کیا مقام ہے دیکھ لیں, ہم کتنے دودھ میں ہیں, کتنے پانی میں ہیں, کہ دیکھیں نبی کی زندگی کو سامنے موجود ہے, اور ہمارا حال کیا ہے. نبی علیہ السلام تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے, اور ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نبی علیہ السلام کی امتی ہو کر ہم لوگوں کے لیے زحمت بنے ہوئے ہیں. نبی تو رحمت تھے, ہم زحمت بنے ہوئے. اسی لیے میری عزیز بہنوں, آج کے اس مجلس سے یہ پیغام لے کر جائیں, یہ میسج لے کر جائیں, یہ سبق لے کر جائیں کہ نبی علیہ السلام کی سیرت کا ہم مطالعہ کریں. روزانہ مطالعہ کریں گے, روزانہ بس 10 منٹ, زیادہ نہیں, 10 منٹ, اس سے بڑھ کے نہیں. روزانہ پڑھیں, 10 منٹ پڑھیں. 4 دن پڑھیں گے, 1 گھنٹہ پڑھنا, اس سے زیادہ فائدہ ہے روزانہ پڑھے 10 منٹ. روزانہ پڑھے 10 منٹ پڑھے. 4 دن پڑھ کر پھر اس کے بعد بالکل بھی بھول جانے سے لاکھ درجے بہتر یہ ہے کہ روزانہ 10 منٹ بس ایک معمول بنائے. اور یہ نہ سمجھیں کہ مولانا نے سنا دیا کہ بولتے ہی یہ جادو کی چھڑی ہے کہ بولتے ہی شروع ہو جائے گا. نہیں, اس کے لیے کوشش کرنا پڑے. ضروری نہیں ہے کہ بیوی صاحبہ پڑھنا چاہے, شوہر بھی ان کا ساتھ دے, بیٹا بھی ان کا ساتھ دے, بیٹی بھی ان کا ساتھ دے, بھائی بھی سب لوگ ان کا ساتھ دے. بولے ضرور آپ پڑھیے, ہم بیٹھ کے سنیں گے. ضروری نہیں ہے ہمارے بولتے ہی گھر میں ماحول بن جانا. کوئی نہیں سنتے نہ سنے, ماں کا کام ہے کہ نہیں میں پڑھوں گی, کھانے کے بعد میں کتاب لے کر بیٹھ کے پڑھوں گی. ہمارا کام بس بولنا ہے کہ بیٹا آپ بیٹھ کر 10 منٹ سن لیجیے, 10 منٹ
میں پڑھوں گی آپ سنیے، بس پڑھے بلند آواز سے، سیرت 10 منٹ پڑھے نبی کی زندگی. پھر دوسرا، ایک نہیں آئے گا، کوئی نہ، ایک ہی آئے بس، 8 دن، 10 دن، 15 دن، مہینہ، 2 مہینے، 2 مہینے تک بھی کوئی نہیں آیا، غم کی بات نہیں. یہ سوچ کر کہ سنے تو سب سننا، نہ تو میں بھی نہیں پڑھتی، یہ تو عقل مندی کی بات نہیں. آپ ایک پڑھتے رہیے، 1 مہینے تک بھی کوئی نہیں آئے گا، کوئی بات نہیں، پھر آئے گا، 2 آئیں گے، 4 آئیں گے، 6 آئیں گے. حال یہ ہو جائے گا میری بہنوں کہ اگر کوئی بہن سچے دل سے اللہ سے دعا کر کے کہ اللہ میں آپ کے محبوب نبی کی زندگی کو جاننا چاہتی ہوں، اپنی اولاد کو سنانا چاہتی ہوں، اپنے بچوں کو سکھانا چاہتی ہوں، اپنے نبی کی زندگی سے اپنے بچوں کو واقف کرانا چاہتی ہوں، آپ میری مدد فرمائیے، آپ میری نصرت فرمائیے، ضرور اللہ مدد فرمائیں گے. اور دھیرے 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 اللہ ایک دن وہ بھی لائے گا کہ گھر کے لوگ تو سنیں گے ہی، اڑوس پڑوس کے لوگ بھی اپنے گھروں میں ایسے فضا کو پیدا کریں گے کہ آپ کے گھر میں کتنا اچھا ماحول ہے کہ گھر میں 10 منٹ روزانہ نبی کی زندگی پڑھتے ہیں. میں بھی اپنے گھر میں آپ جیسا ماحول بنا کریں گے تو ہوگا. ایک کام کر لیں، نبی کے پیدائش کے نام والے اس مہینے میں ایک کام اس مہینے سے شروع کر لیں، پابندی کے ساتھ، چاہے کچھ بھی ہو جائے ناغا نہیں ہوگا. اگر کبھی مصروف حد سے زیادہ مشکل ہے، ناغے کا امکان ہے، 2 منٹ سے ناغا نہیں، 2 منٹ تو 2 منٹ کو کتاب اب لگے گا، 2 منٹ بس بیٹھ جائیں گے. بھائی یہ برکتن اس لیے کہ آج ہمارے نبی کی سیرت کے مطالعے کا ناغا نہ ہو. بس اللہ کیا کریں گے، اس کی برکت سے آپ کو اور زیادہ استقامت دیں گے. کیوں؟ اللہ دیکھتے ہیں بندے اور بندیاں جستجو کر رہے، فکر کر رہے، لگن سے پڑھ رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ناغا نہ ہو، لیکن کوئی کام آ گیا، کہیں فنکشن آ گیا، کہیں ضروری ہو گیا جانا، اس وجہ سے جا رہے ہیں. لہذا یہ سوچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دیکھیں گے کہ بندے ایسا سوچ کر بھی کتنی محنت سے کر رہے، کوشش کر رہے ہیں، اللہ پاک دیں گے. اور وہ بہنیں، ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ناپاکی کے دن بھی آ جائیں تب بھی سیرت پڑھ سکتے ہیں، سیرت سن سکتے ہیں، وہ بھی رکاوٹ نہیں. صرف قرآن نہیں پڑھ سکتے، ذکر کر سکتے ہیں، درود پڑھ سکتے ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن نبی کی زندگی پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. وضو کر لے، کر کے بیٹھ کے پڑھے، کر کے سنیں. لیکن میری بہنوں، میری یہ خواہش ہے کہ یہ جو میرا معاشرہ، یہ جو میرا اور آپ کا ملک، اپنا وطن، یہ جو میرا اور آپ کا اپنا شہر حیدرآباد آج نبی کی محبت سے تو اپنے آپ کو آگاہ سمجھتا ہے، لیکن نبی کی زندگی سے ناواقف ہے. خواہش ہے کہ ہمارے اس شہر کو نبی علیہ السلام کی سیرت کا مزہ لگ جائے، نبی کی زندگی کے جاننے کا مزہ لگ جائے. پھر دیکھیں آپ، بڑے سے بڑے حالات آ جائیں، مسلمان پیچھے نہیں ہٹے گا جب نبی کی زندگی اس کے سامنے ہوگی. ہر زندگی کے ہر موڑ پر نبی کی سیرت رہنمائی کرتی ہے. لہذا میں اسی بات پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ آج کے اس مجلس سے یہ سبق لے کر جائیں، ہم کو روزانہ پابندی کے ساتھ کم سے کم درجے میں 10 منٹ نبی کی زندگی گھر میں پڑھنے کا آغاز کرنا ہے. کتابیں بازار میں ملتی ہے، آپ بہنوں میں سے بہت ساری بہنوں کے پاس ہوگی، کسی کے پاس نہیں ہے، جن کے پاس ہے ان سے پوچھ لیں. اگر کوئی رہنمائی کی ضرورت پڑے تو مجھ سے رابطہ کر کے مجھ سے پوچھ لیں. انشاءاللہ آپ کی ہر قسم کی رہنمائی کے لیے پہلے بھی تیار تھے، آج بھی تیار ہے، انشاءاللہ ہمیشہ تیار رہیں گے. اب درود شریف پڑھ لے دعا.